السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ہوگا سیشن وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ہوگا، کیونکہ آج میں نے ایک بہت بڑے قاری ہیں جنہیں میں چیلنج کر رہا ہوں، جنہیں چیلنج نہیں کر رہا، میں انہیں چیلنج نہیں کر رہا، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ میں قاری حماد اللہ ساجد سے بڑا قاری اپنے ویورز کو بنا دوں گا، اور میں یہ گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو 6 مہینے لگاتار دیکھیں گے ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ، تو میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں میں آپ کو بنا دوں گا لہجات کا بہت بڑا قاری۔ اور میں ایسے بات نہیں کر رہا، میں بالکل بھی ایسے بات نہیں کر رہا۔ آپ میری ویڈیوز دیکھیں، اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں، عمل کریں، مشق کریں، اگر اس کے بعد کوئی فرق نہ پڑے تو آئے مجھے بتائیں، کیونکہ جناب یہ کلام اللہ، اس پر جو جتنی محنت کرے گا یہ کلام اللہ اس کو اتنا ہی صلہ دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کتنا لگن سے پڑھنا ہے، کتنے شوق سے پڑھنا ہے، کتنا اچھا کر کے پڑھنا ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی جو ہے نا وہ ہوتی نہیں ہے، کہ بھائی نہیں، یہ تو انتخاب ہوتا ہے نا ہر کسی کا، قسمت کی بات ہے۔ کوئی دنیا کی تعلیم کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور کوئی دین علم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور دین علم کے پیچھے اسے لگایا گیا، یہ انتخاب ہوتا ہے۔ جیسے آپ ابھی سبزی لینے جاتے ہیں یا کوئی فروٹ لینے جاتے ہیں یا کچھ بھی لینے جاتے ہیں آپ، تو آپ ان میں سے اچھی چیزوں کو چن لیتے ہیں، ایسا ہی ہے، یہ عموماً ہے، آپ ان میں سے اچھی چیزوں کو چن لیتے ہیں۔ سیب اگر لیتے ہیں آپ تو سیب کو اٹھاتے ہیں، یار یہ صحیح نہیں ہے، سیب سائڈ میں کرو اس کو، یہ اچھا والا سیب اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ۔ اچھا وہ کیوں اٹھا رہے ہیں آپ سارے ایک ساتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اچھے کا انتخاب کرتے ہیں آپ۔ انسان اپنی سوچ کے حساب سے اچھی چیز کو انتخاب کرنا چاہتا ہے، اچھی چیز کا چناؤ کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے بھی قرآن پاک کی خدمت کے لیے اچھے لوگوں کو چنا اور انتخاب کیا۔ اچھا مدعے پر آتے ہیں کہ میں یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، بالکل بھی فیک نہیں کہہ رہا، یہ وہ نہیں ہے کہ تھمبنیل لگا دیا ویڈیو میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا۔ میں جو تھمبنیل میں لکھوں گا، بلکہ میں نے لکھتا ہے، تھمبنیل کوئی اور بناتا ہے، تو جو بھی تھمبنیل میں لکھا جائے گا وہ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا، اور ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے اوپر کہ آپ نے کتنی محنت کرنی ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کے گھر پہ آؤں گا، نوک کروں گا، حضرت آئیں بیٹھے ہیں پڑھیں ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب محنت تو آپ نے کرنی ہے، میں نے بتانا ہے پھر آپ کو کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کورسز ہیں، یہ ہیں، آپ نے کرنا ہے، مشق کرنا ہے اکیلے بیٹھ کے۔ قرآن پاک خوبصورت انداز سے پڑھنے سے جو ہے آپ لوگوں میں جو ہے نا نکھار پیدا نہیں کر سکتے، آپ خود بھی اپنے طور پر جو ہے تسلی میں ہوتے ہیں، یار مجھے قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پر عمانی لوگوں کو بھی اسی طرح قرآن جو ہے نا، بہت سارے لوگ قرآن سے پڑھنا نہیں آتا ان لوگوں کو، حالانکہ زبان ہے ان کی عربی۔ تو آج کا سیشن اسی جو ہے نا ہمارا ٹاپک پر ہے کہ بھائی ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور حماد اللہ ساجد سے اچھا پڑھنا ہے، حماد اللہ ساجد سے اچھا پڑھنا ہے۔ اور وہ کس طرح پڑھ سکتے ہیں ہم؟ لیکن اس نے بھی مشق کی ہے۔ قرآن پاک ایک اپنی عزت ہے قرآن پاک کی، ٹھیک ہے، قرآن پاک سے جو جڑ جاتا ہے نا اس کی بھی پھر اپنی عزت بن جاتی ہے۔ وہ ہماری زبان میں ایک بات کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور نازل کس پہ ہوا؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو پھر وہ ہماری زبان میں نا مالک ہے نا ابھی، تو مالک کنڈ نہیں لگانے دیں، مالک کنڈ نہیں لگانے دیں۔ تو بات وہی آگے، جو قرآن سے جڑ جائے گا نا وہ کبھی بھی خوار، ذلیل، رسوا نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ کہ وہ خالص نیت سے قرآن پاک کو پڑھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سب بتاؤں گا۔ آپ نے تجوید پہلے ٹھیک کیسے کرنی ہے، الف سے لے کر یہ تک، یا سے لے کر الف لام میم سے، پھر الف لام میم سے لے کر والناس تک انشاءاللہ تعالی۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا کس طریقے سے۔ پہلی چیز، قرآن پاک کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ آپ کو پھر ذہن نشین کرتا چلوں، قرآن پاک کو پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ ریسائٹیشن۔ پڑھنے کا انداز ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے، آپ کاپی بھی کریں اچھی بات ہے، کاپی کو تقلید کہتے ہیں، وہ جو 2 نمبر کاپی نہ کریں، 1 نمبر کاپی کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے تجوید پر فوکس کرنا ہے۔ اچھا جو چیزیں میں بتاؤں گا نا پہلے اس پہ کرنا ہے، اب ایڈوانس نہیں سوچنا، ایڈوانس بالکل بھی نہیں سوچنا آپ نے۔
دیکھیں پہلے ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے، طریقہ سیکھ لیا، اب اسے مشق کرنا ہے بار بار، ایک ایک ورڈ کو ہزار ہزار مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹائم ہے نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے پڑھ سکتے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اور میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ صرف آواز تک محدود نہیں ہے۔ اگر اچھا قرآن، اچھی آواز جب دل تک پہنچتی ہے نا، دل بھی نور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کورس ایز اے کورس لے رہے ہیں اس کو، آپ اپنے لیے سیکھیں۔ آپ اس لیے نہیں سیکھیں لوگوں کو سناؤں گا لوگ تعریف کریں گے، اس لیے تو بالکل بھی نہیں سیکھنا چاہیے۔ اور اس لیے تو جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی اس نیت سے قرآن نہ پڑھے کہ لوگ سنیں گے تعریف کریں گے، بہت بڑا گناہ ہے یہ تو۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے سنیں، اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں۔ دیکھیں آپ اس نیت سے پڑھیں گے یا اللہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، قرآن پاک کلام ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، تو ہم اللہ سے ہی کلام کر رہے ہیں نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تو یہ قرآن ہے، یہ کلام اللہ ہے، تو ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے پہلے یہ سیکھنا ہے قرآن پاک کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا سیکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے انداز، پھر اس کے بعد جو ہے نا تجوید پر فوکس کرنا ہے کہ مد متصل کیا ہوتی ہے، مد منفصل کیا ہوتی ہے، مد لازم کلمی مستقل کیا ہوتا ہے، مد لازم کلمی مخفف کیا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل ایزی کر کے سکھاؤں گا، اس طرح سکھاؤں گا کہ آپ کے ذہن نشین، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے جب بھی قرآن پاک کھولیں گے آپ کے سامنے مد متصل آئے گی، آپ سمجھ جائیں گے یار اس کی مقدار اتنی ہے، مد متصل واجب ہے جائز نہیں ہے، واجب ہے جائز نہیں ہے، واجب ہے جائز نہیں ہے۔ مد متصل کیا ہے؟ واجب ہے، اور مد منفصل جائز ہے۔ میں آپ کو صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں قاری عماد اللہ ساجد سے بڑا قاری بنا دوں گا آپ کو صرف اور صرف 6 مہینے میں، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی پیمنٹ کے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی جھنجھٹ کے۔ صرف ویڈیو دیکھنی ہے اور غور سے دیکھنی ہے ویڈیو، اور ایک ایک سٹیپ کو آپ نے سیکھنا ہے۔ اس میں وہ نہیں کروں گا بھائی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بڑا دھوم دھام باتیں نہیں کرنی نا، صرف قرآن سکھانا ہے، قرآن کی بات کرنی ہے، قرآن کی جو بات کرنی ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات ہمیں آتی ہے نہ ہم کرتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم شروع کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے شروعات کرنی ہے، اور کس طرح سے ہم نے جو ہے نا ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے لے کر چلنا ہے قرآن پاک کے سبق کو، اسباق کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یاد کیسے کرنا ہے، 1 لائن کیسے یاد کرنی ہے، 2 لائنیں کیسے یاد کرنی ہے، 15 لائنیں کیسے یاد کرنی ہے، 6 لائنیں کیسے یاد کرنی ہے۔ اور دن میں یار ایک ضرور یاد کیا کریں، زیادہ نہیں، میں زیادہ نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ 1 پاؤ یاد کریں یا آپ جو ہے، لیکن یہ ہے جو قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد چھوڑ دے وہ پھر اپنا ٹھکانہ حاویہ میں ڈھونڈے، جہنم کا ایک حصہ ہے، جہنم کا ایک نچلا حصہ ہے جو قرآن حفظ کرنے کے بعد بھول جائے۔ یا میں کس سے مراد ہے قرآن حفظ کرنے کے بعد بھول جائے، چھوڑ دے، یہ اس سے مراد ہے جو قرآن پاک حفظ کرتا تھا، اس نے 15 پارے کر لیے، قد افلح پارے تک آ گیا، ومن یقنط تک آ گیا، تبارک الذی تک آ گیا، اما پارا آ گیا، ختم قرآن ہو گیا، دستار ہو گئی، دستار کے بعد پتہ نہیں کہ حضرت حافظ ہیں یا ناچ گانا کرتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہاں پر مراد اس سے یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن بھول گیا لیکن وہ لگا ہوا ہے، ہر دن ایک آیت یاد کرتا ہے، ہر دن پڑھتا ہے، قرآن پاک سے دل لگایا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، 1 آیت 3 آیتیں 2 صورتیں 3 صورتیں 6 صورتیں 10 صورتیں پڑھ رہا ہے، چھوڑ رہا نہیں ہے وہ، یہاں پر اس سے مراد نہیں ہے، وہ اپنا محنت کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، وہ جو بھول گیا اسے یاد کریں۔ اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں جنہوں نے لوگوں نے حفظ کیا ہوا ہے اور وہ بھول گئے ہیں، خدا را وہ لوگ اپنی توجہ کریں اپنی طرف اور قرآن پاک کو یاد کریں۔ یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے یار، ہم لوگ دنیا کا ہر کام کر لیتے ہیں، یہ کام بھی کر لیں یار، کچھ نہیں ہوتا، نہیں جاتا ٹائم، فوکس رکھیں، آپ چھوڑ دیں نا ہر چیز، جب قرآن لے کے بیٹھ جائیں بولے دنیا نہیں ہے، جب قرآن لے کے بیٹھ جائیں بولے کچھ بھی نہیں ہے بھئی یہ یاد کرنا ہے، پہلے یہ اپنا کام پورا کرنا ہے پھر اٹھوں گا یہاں سے، اٹھوں گا نہیں، اپنے آپ سے معاہدہ کریں، اپنے آپ پر جو ہے نا اپنے آپ سے ضد کریں، اڑ جائیں، نہیں بھائی پڑھنا ہے، چھوڑ دیں ہر چیز، سوچ چھوڑ دیں کہ کچھ نہیں سوچیں، بھیا کیا سوچ نہیں آ رہی، یہ بولیں اپنے آپ کو یوں ریلائز کرا میرے پاس سوچ ہی نہیں آ رہی کوئی، صرف پڑھنا ہے، قرآن 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 قرآن، بس اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کے شاید
آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، دل میں، روح میں قرآن پاک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک، یہ تو اللہ پاک کا فضل ہے نا۔ ایک صحابی نام یاد نہیں ہے مجھے، عبداللہ بن مسعود تھے شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، کہ قرآن پاک جتنا بھی ذہین ترین انسان ہو، قرآن پاک تب تک بندہ یاد نہیں کر سکتا جب تک اللہ پاک کا فضل اس پر نہ ہو۔ اس سے کوئی بڑی بات ہے نہیں ہے نا یار۔ آج کا سیشن بہت بڑا ہو گیا، دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، وہ میں ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ بناؤں گا، لرن ٹو لرن، آپ سیکھیں، مجھے سکھائیں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر جو باتیں ہوں گی وہ کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔